الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کا ثبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ترجمہ: اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک اس بات کو بتاتی ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ آئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اعتکاف کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی وہ تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے کہ وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 فائدے ذکر کیے گئے۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ دوسری چیز کہ وہ نیکیاں جو وہ باہر کیا کرتا تھا، جیسے مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، غربا کی امداد کرنا، اور اسی طریقے سے علماء صلحاء بزرگوں کی مجلس میں حاضری دینا، یہ وہ اعمال ہے جو اعتکاف کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ معجم اوسط کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، پروردگار عالم جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کو آر بنا دیں گے، اور 1 خندق کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جب 1 دن کے اعتکاف کا یہ عالم ہے، یہ فضیلت ہے، تو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اپنی جھولیوں کو فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا کے فکروں سے خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان تنہائی میں رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں جو انسان کے توجہ کو خدا سے ہٹانے والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دل پوری طرح دنیا سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس معتکف کا سونا، جاگنا، کھانا پینا غرضے کے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ضرورت مند کسی بڑے کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میری ضرورت پوری نہ کی جائے۔ اعتکاف کرنے والا بھی
گویا کہ زبان حال سے یہی کہتا ہے کہ مولا کریم میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا، جب تک کہ میری مغفرت نہ ہو جائے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اعتکاف کا معنی ہے هو المکث فی المسجد مع نیت الصوم، کہ روزے کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجب، وہ اعتکاف جو نذر یعنی منت ماننے کی وجہ سے واجب ہو گیا ہو، یا کسی مسنون اعتکاف کو فاسد کر دینے کی وجہ سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو۔ نمبر 2 سنت موقدہ اعتکاف، یعنی وہ اعتکاف جو رمضان کے آخر عشرے میں 10 دن کا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 مستحب یعنی نفل اعتکاف، جو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارے محلہ والے گناہ گار ہوں گے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو وہ 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے ہی اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جائے اور نیت کر لے۔ نیت ایسے کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے نیت نہیں کریں گے بلکہ غروب آفتاب ہو گیا اس کے بعد نیت کریں گے تو وہ نیت کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ محترم ناظرین، اعتکاف کے چند مسائل ملاحظہ فرما لیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے اور عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کریں گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ مسجدوں کے اندر بھیڑ اکٹھا نہ کی جائے، اس لیے ہر محلے سے 1-2 آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تاکہ تمام محلے والے کی طرف سے کفارہ ہو جائے، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی نہیں بیٹھیں گے تو تمام محلہ والے گناہ گار ہوں گے، اس لیے 1-2 آدمی بیٹھ جائے اور باقی مرد حضرات اپنے گھروں کے اندر ہی رہے، وہیں عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قرآن مقدس کی تلاوت کرے، درود پاک کی کثرت کرے۔ اور ایک بات خاص طور پہ یاد رکھے کہ مرد حضرات کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، گھر میں کوئی بھی مرد اعتکاف میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ مرد کے ہر قسم کے اعتکاف کے لیے مسجد شرعی ہونا ضروری ہے۔ مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا بلکہ خواتین کا گھر کے اندر ہوگا، اس لیے مرد حضرات اس صورتحال میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے 1-2 فرد ہی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں ہر محلے سے، اور باقی حضرات اپنے گھر کے اندر ہی دیگر عبادات کو انجام دے اور صبر سے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، لیکن مرد حضرات گھر میں اعتکاف نہ کرے، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس صورتحال میں جب کہ ہم مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے جواب یہی ہے کہ عورتیں تو گھر میں اعتکاف کریں گی لیکن مرد حضرات گھر میں اعتکاف نہ کرے، اس لیے کہ ان کا اعتکاف گھر میں درست نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ممنوع مکروہ ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھے کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، بقدر ضرورت بات چیت کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، کنگھا کرنا، اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ نسخہ بھی لکھ سکتا ہے، دوا بھی بتلا سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ اس کی اجرت نہیں لے گا وہ، اگر وہ اجرت لے گا تو مکروہ ہوگا اس کا یہ عمل۔ اسی طریقے سے معتکف ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ سامان کو مسجد میں نہیں لائے گا، اس لیے کہ مسجد کو باضابطہ تجارت گاہ بنانا حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے معتکف مسجد کے اندر دینی کتابیں رکھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، اور وہ کون سے کام ہے جو معتکف حالت اعتکاف میں نہیں کر سکتا، ممنوع اور مکروہ ہے، تو اس سلسلے میں یاد رکھے کہ معتکف کے لیے ضرورت سے زیادہ بات کرنا مسجد میں، اسی طریقے سے معتکف کے لیے مسجد میں ایسا اخبار رکھنا، ایسا لٹریچر پڑھنا جس کے اندر فحش مضامین ہو یا تصویر ہو، یہ چیزیں مکروہ ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے
हालत एतकाफ़ में मस्जिद के अंदर सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, तंबाकू खाना, ये सारी चीज़ें मकरूह है और ये आम दिनों के अंदर भी मकरूह है मस्जिद के अंदर करना। ये चंद चीज़ें हैं जो मोतकिफ़ के लिए मकरूह है। और आखिर में ये बात भी याद रखें कि मोतकिफ़ किन उमूर के लिए बाहर जा सकता है। तो हाजत तबई जैसे पाखाना पेशाब के लिए वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। इसी तरीके से हाजत शरई जैसे जिस मस्जिद में इत्काफ़ कर रहा है, अगर वहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होती है तो जुमे की नमाज़ के लिए वो मस्जिद जाएगा और नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन अपने मोतकफ़ जहाँ वो इत्काफ़ करता है उस मस्जिद में वो आ जाएगा। ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने मुख्तसर अंदाज में रखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाए, कुरान की बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।